وہ صرف 3 چیزیں مانگتے ہیں. تو آج ہم نے جب ان کو پھر سے سنا کہتے ہوئے, ہمیں تکلیف ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم 20 منٹ کے لیے ان کو ملتے ہیں, اب وہ ایک, اور جب ہم ان سے بات کر رہے تھے پولیس والے شور مچا دیتے ہیں, اٹھیں, بات نہیں کرنی. مجھے آج اتنا مجھے روزہ بھی لگ گیا تھا کہ پولیس والوں کو, میں کہا آپ کا دل کیسے کرتا ہے کہ جب وہ بات عمران خان کر رہا ہے اور وہ ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہے کہ تم اس کو کٹ کر رہے ہو اور بدتمیزی اس کے سامنے کر رہے ہو, کیسے دل کرتا ہے کسی کا. پہلے تو تھا نا کہ کیسز کے اندر لائرز مل لیتے تھے. اس باری ہم نے کہا کہ اب ہمیں لائرز بتا رہے ہیں کہ 40 پٹیشنز ڈلی ہوئی ہیں ان کی چیزوں کے لیے. تو 40 پٹیشن کہاں سے ڈل گئی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو جو عمران خان کو بھی ہم روک کر آئے ہیں کہ آپ نے کسی کو اب حامی نہیں بھرنی کہ جو آگے کہتے ہیں میں پٹیشن ڈال دیتا ہوں, پٹیشن ڈال دیتے ہیں, فالو اپ کوئی نہیں کر رہے. اب ہم اس کو ذرا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ناراض ہو رہی تھی. میں کہا روزہ لگنے کے علاوہ بھی میں ناراض ہوں کہ ہم نے عمران خان کی, ہماری فیملی کی ذمہ داری ہے, ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ہم نے ان کے لیے کھڑے ہونا نہیں. ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا. اور ہم نے ابھی لمٹ کر دی ہے, ہم نے عمران خان کو بھی بتا دیا کہ آپ اندر ہیں, ہم آپ کی کوئی پٹیشن نہیں آپ اجازت دیں گے کسی کو ڈالنے کی, کوئی اندر چلا جائے. بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کوئی لائرز بھی نہ جائیں اگر ان کا کوئی مقصد نہیں ہے اندر جانے کا, کوئی مقصد نہیں ہے. کیا مقصد ہے, یا عمران خان کے لیے حل ڈھونڈ کے لائیں, اگر نہیں حل ڈھونڈنا تو پھر کنفیوژن نہ کریٹ کریں اور نہ ہی اندر جائیں. میڈم پرویز خٹک صاحب جو کابینہ میں شامل ہوئے اس پر مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میرا صرف انٹرسٹ عمران خان کا, ہماری فیملی کا انٹرسٹ عمران. عمران خان پارٹی جو رہنما ہیں ان سے کس حد تک مطمئن ہے, کیونکہ مختلف لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان علی امین گنڈا پور سے ناراض ہیں. دیکھیں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے اس وقت, کیسز. عمران خان قید میں ہے, عمران خان قید میں ہے, آئسولیشن میں ہے. آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ پوچھتے ہیں عمران خان کھانا کیا کھا رہے ہیں, آپ یہ بھول جاتے ہیں عمران خان قید میں ہے, قید میں ہے, 2.25 سال سے نا حق نا جائز قید میں ہے. آپ یہ کبھی نہ بھولیں. اور آپ باقی جو ساری چیزیں کرتے ہیں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آپ, ہمارا فوکس اس وقت عمران خان کے اوپر ہے کہ اس کو بچوں سے بات کرائی دینی چاہیے, ان کی کتابیں ان کو مہیا کی جائیں, ہمارے ڈاکٹر ان کو ملاقات کریں, تاکہ یہ جو فراڈی ہے, یہ جو کوئی جو ٹاؤٹس ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ کان میں انفیکشن ہو گیا اور برین میں چلا گیا, اس قسم کی باتیں ہم نے نہیں سنی. اس لیے ہم ساری پٹیشنز کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں. ہم ساری ان کو کہہ دیا لائرز کو ساری وڈرا کرنا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ڈلی ہوئی ہیں. ہم بھی سادے طریقے سے, ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اتنی پٹیشنز ڈال چکے ہیں, 40 کہہ رہے ہیں ڈلی ہوئی ہیں. آج کسی نے سنا بھی تھا وہ کہہ رہے کتنا 48 پٹیشنز, فالو اپ ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ کو پتہ ہے نا جب اتنی پٹیشنز ڈل جائیں اس کے اوپر کوئی فیصلہ آیا ہے نہیں آئے, کسی نے فالو اپ نہیں کیا. زیادتی نہیں ہے عمران خان کے ساتھ, تو اب ہم یہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. اچھا بشرا علیمہ خان صاحب یہ بتائیے گا, اس وقت پارٹی کے اندر مختلف آراء چل رہی ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اڈیالہ کے باہر دھرنا ہونا چاہیے, کچھ لوگ اس سے اختلاف کر رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب کو بتایا گیا, خان صاحب کا اس پر کیا رائے ہے؟ میں نے کہا جو یہاں کے جو آئے گا نا ہم اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. خان صاحب کی کیا رائے ہے, خان صاحب کی کیا رائے ہے؟ ہم نے رائے نہیں لی, ہم نے تو ان کو بتایا, ان کو کہاں سے پتہ چلنا تھا, ہم پہلے ملے ان کی جانب سے کیا ریئیکشن, خان صاحب کیا کہتے ہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اڈیالہ کے باہر؟ نہیں, انہوں نے تو کچھ نہیں کہا. دیکھیں انہوں نے فیصلہ تو نہیں کرنا, نہ ہی ہم ان کی اجازت تو نہیں لے رہے تھے. ہم تو ان کو انفارم کیا ہے کہ کیونکہ آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز یہاں پہ آ رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے. ہم ان کو انفارم کر رہے ہیں. تائید کی ہے اس بات کی, تائید کی ہے اس بات کی. ہاں ٹھیک ہے, تو کیا انہوں نے کیا کہنا تھا, نہ کرو. ہم ان سے اجازت بھی نہیں لے رہے, ہم کہہ رہے ہیں ہم ہوں گے شامل, اور انہوں نے بالکل انہوں نے کہا کہ ہاں اچھی بات ہے. یہ رمضان میں ہی ہوگا یا عید کے بعد؟ جب مجھے وہ جب آئیں گے تو ہم آ جائیں گے, ہمیں کیا پتہ کب آئیں گے. بشرا بی بی کے ساتھ بھی ہوئی ہے ملاقات یا نہیں؟ ہاں ان کے ساتھ ہی تھی, بشرا بی بی ساتھ ہی تھی جب ہم اکٹھے تھے نا, کیونکہ ملاقات کا وقت ہم سب اکٹھے تھے. میڈم یہ بتائیے گا, سینئر جو صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ نہ خان صاحب کی رہائی کو, میں رہائی کی بات کر رہا ہوں, کہ اگر علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ, اچھا میری بات سنیں, علیمہ خان ایک سوال, نہیں میں نے نہیں سوال سنا, مجھے پتہ آپ کدھر جا رہے ہیں, غور سے سنیں. جب ایم این ایز اور ایم پی ایز آئیں گے ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے, بس. نہیں انہوں نے کہا جمعرات والی ملاقات جو ہے پی ٹی آئی لیڈر والے کروا سکتے, کیونکہ علیمہ خان نے سٹینڈ لیا ہے منگل کو, تو ان کی ملاقات نہیں روکی گئی. لیکن پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں وہ سٹینڈ نہیں لے رہے. اگر علیمہ خان یہاں پہ ہوتی تو ان کی ملاقات بھی ہو جاتی اور وہ لیڈ بھی کر سکتے. نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں, اصل میں آپ ہر چیز کے اندر وہ کنسپریسی ڈھونڈ رہے ہو. میں آپ کو آج بتا رہی ہوں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے. ہر جوش میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غلط طریقے سے, میں اس چیز پہ میں ناراض نہیں ہو رہی کہ غلطی سے ہو رہا ہے. میں کہہ رہی ہوں غلطی سے ہو رہا ہے, جان بوجھ کے نہیں ہو رہا.
48 پٹیشنز ڈلی ہوئی ہیں, 48. آج ہمیں بھی دیکھیں, ہم لائرز نہیں ہیں. اب ہمیں سمجھ آئیے جب آپ اتنی پٹیشنیں ڈال دو تو آپ کو یہ نہیں پتہ فیصلہ کس پہ آپ نے لینا تھا. اور وہ ساری ملاقاتوں کی پٹیشنز کی بات کر رہی ہوں, جو آپ بات کر رہے ہیں نا, پولیٹیکل ملاقاتیں, بچوں کی سے بات چیت, ڈاکٹر کا معالج کا ملنا, یہ ساری پٹیشنیں 48 ڈلی ہوئی ہیں. تو میں اسی پہ کہہ رہی ہوں کہ عمران خان کو بھی ہم نے سمجھایا نہیں, روک دیا ہے. آپ کوئی بھی لائر باہر آ کے کچھ کہے گا نا, ہم ماننے کو تیار نہیں. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, سلمان راجہ ساری کنسالیڈیٹ کریں, پتہ ہی نہیں ہے کہاں کہاں پٹیشنز ہیں, ختم کروائیں گے یا ان پہ کوئی فیصلہ کروائیں گے, تاکہ عمران خان جو چیز مانگ رہے ہیں ان کا پورا ہو سکے, جس میں اپنے پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات شامل ہے. میم اتنے بڑے بڑے جو وکیل, بالکل ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. اتنے بڑے بڑے وکیل, فیصل چودھری صاحب آ جائے گا باہر ملاقات کے لیے. مجھے نہیں پتہ, وہاں تو کوئی 10-15 لوگ کھڑے تھے, اندر سے 6 جا سکتے ہیں. تو ہم اس وقت یہی کہہ رہے تھے 6 وہ جائیں جن کی ضرورت ہے, جو عمران خان کے لائرز. میڈم جو نئے اسپوکس پرسن آئے ہیں ان کی ملاقات ہو گئی ہے؟ اب ہم تو باہر آ گئے ہیں, وہ اندر گئے ہوں گے. دیکھیں انہوں نے نیاز اللہ نیازی کو بنایا ہے, ساتھ سلمان راجہ اور سلمان صفدر کو کلیئرلی کہہ دی کہ یہ دونوں لوگ میرے کیسز کا فیصلہ کریں گے, کوئی اور آئندہ سے پٹیشن نہیں ڈلے گی, کوئی اور ایک اجازت نہیں کسی کو ڈالنے کی, کہ آپ کو اور بولنے کی بھی کوئی نہیں, اور بات بھی نہیں کوئی کرے. اچھا, عمران خان نے یہ کہہ دیا. دیکھیں بات ہے جیسے باہر آ کے آپ یاد رکھنا, جب باہر آئیں گے نیاز اللہ نیازی کریں گے بات, وہ 10 منٹ کی ملاقات کے بعد 6 گھنٹے ٹی وی کے اوپر نہیں چلا سکتے آپ. اچھا یہ بتا دیں کہ 6 گھنٹے کی کنورسیشن حلیمہ خان صاحبہ 2 رائے رکھی جا رہی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ اڈیالہ کے باہر آیا جائے احتجاج کے لیے, دوسری ہے کہ نہ آیا جائے. آپ کون سی رائے کے ساتھ کھڑی ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں احتجاج, کیونکہ 2 طرح کی رائے پائی جائے, نہیں کچھ کوئی بات نہیں, جو نہ آنے آ جائیں گے, جنہوں نے نہیں آنا ہوگا نہ آئیں گے. آپ کون سی رائے ہم آ جائیں گے, تو ہم بتایا تو ہم آ جائیں گے. گزشتہ روز ہم نے حامد رضا صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو جائے, کوئی مس ہیپ ہو جائے, جس سے بعد میں ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جائے کہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. ہمارے اوپر اسی قسم کے کیسز, ہم 5 تاریخ کو لاہور میں نہیں تھے, ہم 4 اکتوبر کو اریسٹ ہو گئے تھے. کون سا رول آف لا ہے اس وقت؟ ہمیں 5 کے 3 کیسز میری بہن اور میرے اوپر ہیں دہشت گردی کے, جبکہ ہم 5 تاریخ کو پنڈی میں جیل میں تھے. اب بتائیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جب انصاف نہ مل رہا عمران خان کو, تو ہمیں بھی نا انصاف مل رہا ہو. تو اگر کوئی آ کے آئیں گے یہاں پہ تشریف لائیں گے, MNZ میں ہم بڑا خوش ہوئے تھے سن کے, کیونکہ آنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں MNZ MPs کو, ساری اپوزیشن کو جیل میں جب ڈال دیں گے, بڑی خبر بن جائے گی. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں, میں تو کہہ رہی ہوں سارے آ جائیں. اگر خبر بنانی سب اریسٹ ہو جائیں, اڈیالہ ساتھ ہی ہے, دروازے کے ساتھ ہے, تو ماشاءاللہ ایک رونق بھی ہو جائے گی اندر. اور پھر ذرا بتائیں انٹرنیشنل نیوز پہ یہ ذرا جا کے بتائیں کہ آپ کے MNAs اور MPs سارے گرفتار ہو, اپوزیشن گرفتار ہو گئی ہے. یہ انٹرنیشنل نیوز کے لیے تو بہت اچھا ہوگا. اچھا, اپوزیشن تو گرفتار ہو جائے گی, تو خان صاحب کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے پھر یہاں پہ بیٹھنے کا؟ ان کی بات سنیں, ہم یہاں بیٹھ کے ہم عمران خان کی رہائی کے لیے, اگر انہوں نے نہیں کرنا, ہم سب نے نہیں کرنا, تو کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ اور آپ بتائیں ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے جب جج کیس نہیں سننے کو تیار؟ اب ہمیں بتائیں کوئی اور طریقہ ہے؟ اس کی ہم انٹرنیشنل نیوز ہی بنے گی نا, یہ لوکل نہیں بنے گی, یہ انٹرنیشنل بنے گی. جب ہم MNAs MPs کو آپ ماریں ڈنڈے, ان کو ٹیئر گیس کریں, عمران خان کی فیملی کو پہلے ہی آپ کر چکے ہیں, ہمیں دوبارہ کر لیں, ماریں, کیا کریں گے؟ گولیاں مار دیں گے, کیا کریں گے؟ ہم تیار ہیں عمران خان کے ساتھ, اگر یہ ظلم کریں گے ہم تیار ہیں. انشاءاللہ ہم عمران خان کے لیے کھڑے ہوں گے. اگر یہ اسی طرح ناجائز چیز کرتے رہیں گے اور جج ڈوگر کیس نہیں سنے گا, جس کو خاص لایا گیا ہے ہائی کورٹ کے اوپر بے شرمی سے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں, ایک غلط آدمی اوپر بیٹھ جائے اور وہ اچھا کوئی جب انصاف دیتا ہے وہ کہتے ہیں آپ عمران خان کی سائڈ پہ ہو. لوگ کہتے ہیں عمران خان کو انصاف مل جائے نا, کہتے ہیں آپ عمران خان کی سائڈ پہ ہو. یہ نہیں ہو رہا. عمران خان نے آج تک کسی سے کوئی فیور نہیں مانگا ہے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں رول آف لا کی بات کی ہے. جیل تک میں انہوں نے کوئی چیز ایکسٹرا نہیں کبھی مانگی. اچھا, ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اتنے روزے گزر چکے ہیں, خان صاحب سے آپ کی بات بھی ہوئی, تو کیا کہتے ہیں یہ روزے جو گزر کیسے گزر رہے ہیں؟ کیا دیکھیں ہم سارے ایک دوسرے کے روزوں کی تو بات ہی نہیں کرتے. ہمیں تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم
वो उन्होंने वो हदीस की किताब मंगवाई है, वो पहले वापस चली गई थी बुखारी की, तो वो हदीस की किताब मंगवाई है, वो हम अभी ले लेंगे अगर ये दे दें। हमने कुरान का 5 जिल्दें दी हैं, वो भी नहीं अभी देंगे तो किस किस्म के लोग हैं या मैं क्या कहूँ। मैडम आपने अभी आ सकते हैं, और वो यही बता रहे थे कि जो इस वक्त अमन की सूरत है, इस वक्त जो दहशतगर्दी का उनका कंसर्न यही था, और वो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि 2 चीज़ों दरकार हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी अभी इन्होंने मुश्किल से सिर्फ स्टेबलाइज़ की है, लेकिन ये कहीं भी नहीं जाएगी जब तक इसके अंदर सरमायाकारी नहीं आती, और सरमायाकारी सिर्फ तब आएगी जब 2 अहम चीज़ें सारी दुनिया को पता है कि अगर आपको सरमायाकारी चाहिए, 2 बहुत की इसके फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है रूल ऑफ लॉ, और आपको चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अमन चाहिए। ये चीज़ें नहीं होंगी तो अगर सरमायाकारी नहीं होगी तो पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी सीरियस हालात की तरफ जा रही है। मैडम ये भी बताइएगा, खान साहब ने कोई आपको लाएमल दिया हो, कोई यहाँ पे बात हो रही है असेंबली लगाने की, कभी कहते हैं कैंप लगाएंगे अडियाला जेल के बाहर। हमने तो बताया कि हमने ये भी सुना है, हमने भी सुना है कि वो लगाना चाहते हैं, तो हमने उनको सिर्फ ये बताया था कि हम साथ शामिल होंगे, तो उनको हमने इन्फॉर्म किया है। जी मैडम, ये जो ईद के बाद जो कॉल दी गई है उस वाले से, क्या यही कॉल है कि उसमें MNAs और MPs ने यहाँ पे आके? मुझे नहीं पता कब आ रहे हैं, जब भी आएंगे हम उनके साथ आ जाएंगे। कब की कॉल दी है ये नहीं मुझे पता। इसके अलावा ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, हमारा कंसर्न सिर्फ ये इमरान खान के लिए है कि हफ्ते में 1 दफ़ा मुलाकात है। हम उनकी जो 3 चीज़ें वो हर दफ़ा मांगते हैं, हम बड़े क्लियर हैं हमने, क्योंकि देखें अब